نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ پروگرام تجوید القرآن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala we are going to deliver another lesson of Tajweed al-Quran. الحمدللہ آج تجوید القرآن کے اگلے لیسن کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جو جنت کے درجات ہیں وہ چڑھتے جاؤ، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کرو جیسے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے، پس تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ وہ جگہ مقام ہوگا جہاں پر آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تختی نمبر 1 لیسن نمبر 1 کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے چند ایک حروف تہجی کو دیکھا تھا۔ آج اسی سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے نورانی قاعدہ، جس کی پہلی تختی مینس لیسن نمبر 1 جو عربک الفابیٹس پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ آج ایک دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ کی آیات ہے۔ ہم اس دعا کو انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کے آغاز میں نہ صرف پڑھیں گے بلکہ یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو بریک کر کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ پھر پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو بھی ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بڑھتے ہیں دعا کی جانب۔ دعا کے الفاظ یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع سے ایک دفعہ پھر دعا کو پڑھتے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے، تمام سامعین ناظرین کے ساتھ ساتھ دہرائیں بھی اور پریکٹس بھی کریں۔ ساتھ ساتھ پڑھنے سے ہمیں انشاءاللہ جلدی یاد بھی ہو جائے گا اور پڑھنا بھی آ جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کو سمجھ کر اور ان الفاظ کو محسوس کر کے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت دل سے ادا کر پائیں گے اور اچھی طرح سیکھ بھی سکیں گے۔ بعض دفعہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بار بار رکنا پڑتا ہے، ہم اٹک جاتے ہیں، یا وہ الفاظ ہم اتنے فریکوینٹلی ادا نہیں کر سکتے۔ اس اٹکنے کو دور کرنے کے لیے یا وہ جو مشکل ہمیں پیش آتی ہے اس کی دوری کے لیے یقیناً ہمیں بہت ساری پریکٹس کرنی ہے۔ جو جتنا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو بالکل بھی ڈس ہارٹ ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو جتنا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے، گویا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہم ایک حرف بھی ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کوشش دیکھی جائے گی، ہماری محنت دیکھی جائے گی۔ لہٰذا سیکھنے کے لیے جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ سیکھ بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا اجر و ثواب بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی، لیسن نمبر 1 عربک الفابیٹس ہم نے چند ایک پڑھے تھے، شروع سے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، الف با تا، ثا ثا ثا، جیم جیم جیم۔ آپ غور کر سکتے ہیں اسکرین پر کہ ہر حرف کو جب سمپلی لکھا گیا ہے تو اس کے ساتھ جس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے ویسے بھی لکھا گیا ہے۔ مثلا با کو دیکھیے، با الف با، ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، تا دین سا سا۔ جیم کو دیکھیے، جیم، کون سے حرف کو لمبا کرنا ہے، کون سے حرف کو جلدی سے پڑھ جانا ہے، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے۔ جیم، ہا ہا، جیم ہا، خو خو خو، دال دال دال، ذال ذال ذال، را را را، زا زا زا، سین سین سین،
شین 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عین 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 غین 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 فا 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 قاف 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 کاف 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 لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ہا 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 حمزہ 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 یا 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 لکھنے میں مختلف انداز ہے مگر ان کو ہم یا ہی پڑھیں گے، اردو کی طرح چھوٹی یا اور بڑی یا نہیں کہیں گے، یا یا۔ تو ناظرین یہ تھے حروف تہجی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بغیر وضاحت کے دہرائے ہیں، اس لیے کہ آپ صرف ان کی ادائیگی پہ توجہ دیں اور ساتھ یہ نوٹ کریں کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ، زبان، دانت اور گلے کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے۔ آج صرف آپ کو چند ایک حروف کے مخارج بیان کروں گی تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہم 2 یا 3 مخرج کی وضاحت دیکھیں گے، 2 یا 3 الفاظ کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ یہ حروف وہ بیسک الفابیٹس ہیں جن پہ پورا قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی اسی لیے بہت ضروری ہے تاکہ جتنی ہم ابھی ایفرٹ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، اتنا آسانی سے ہم قرآن پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو موٹے ادا کیے جاتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک ادا کیے جاتے ہیں، یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ ہم موٹے حرف کو باریک نہیں کر سکتے، باریک کو موٹا بھی نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو اس کی صفت کے ساتھ، اس کی اس کوالٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے مختلف طرح کی آوازیں تھیں، کہیں ہلکی آواز تھی، کہیں تھوڑی سختی تھی، کہیں موٹی آواز تھی۔ تو یہ ان حروف کی صفات ہیں۔ تجوید بیسیکلی حروف کو ان کے مخرج کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ دونوں چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ ان حروف تہجی کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ہم جب کوئی بھی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، جتنی اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی وہ بلڈنگ اتنی اسٹرانگ ہوگی۔
جیسے ہم انگلش سیکھتے ہوئے انگلش الفابیٹس کی ادائیگی، ان کے ساؤنڈ سیکھتے ہیں، تو اتنا عرصہ پہلے قرآن پاک کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا گیا، جس طرح وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس طرح اس کو بھی اہمیت حاصل ہے، اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ شروع سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ لیسن کو، چند ایک مخارج کا ذکر کر کے اگلی تختی کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف الف، دین با با با، با کی ادائیگی کے وقت ہمارے دونوں ہونٹ بند ہو کر اوپر کی جانب کھلیں گے، با، ہم بے بھی نہیں بولیں گے، آواز کو فلیٹ بھی نہیں کرنا، نہ ہی آواز کو ڈاؤن کرنا ہے، بلکہ اوپر کی جانب ہم نے اٹھانا ہے، با با۔ سیم یہی ساؤنڈ تا اور فا میں بھی آئے گی، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ ان کے مخرج کا ہے۔ تا اور ثا دونوں کی ادائیگی کے وقت ہماری زبان کی نوک، ہماری زبان کی نوک مینس ہماری زبان کا یہ سامنے کا حصہ جو ہے یہ دانتوں کے ساتھ ٹکرائے گا، لیکن کون سے دانتوں کے ساتھ ٹکرائے گا؟ ہمارے اوپر والے دو دانت، سامنے کے جو دانت اوپر والے ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ تا کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک دانتوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی، دانتوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی، تو ہم ادا کر سکیں گے تا تا، اور تا کو ہم نے نرمی سے ادا کر لینا ہے۔ نیکسٹ سا، سا کی ادائیگی کے وقت زبان کی یہی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی، ان کے کارنر سے ٹکرائے گی، روٹ سے نہیں کارنر سے۔ سا کی ادائیگی کے وقت ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ سا پڑھتے ہوئے کوئی سیٹی کی سی آواز یا ایسی تیز آواز نہیں آنی چاہیے، اس چیز سے بچنا ہے۔ سا سا، آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں، سا، آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ مینس سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی، سا سا۔ اگر اس دوران ایسی آواز نکلے تو اس کو کنٹرول کر لینا ہے، لیکن سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کو پریس بھی نہیں کرنا اور اس پہ سختی بھی نہیں کرنی۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، سا سا سا۔ اگلا لیٹر ہے جیم، ہم جیم کو ادا نہیں کریں گے، ہم دال اور ذال کو دیکھیں گے۔ تا کے ایگزیکٹلی نیچے دال لکھا ہوا ہے اگر آپ قاعدے پر غور کریں، اور سا کے ایگزیکٹلی نیچے ذال لکھا ہوا ہے، ان کے مخرج بھی سیم ہے۔ تا کا وہی مخرج ہے جو دال کا ہے، مینس جہاں سے تا ادا ہوگا وہیں سے دال بھی ادا ہوگا۔ کیسے؟ زبان کی نوک سامنے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے نہیں بلکہ جڑوں سے ٹکرائے گی، جبکہ سا کی ادائیگی کے وقت اور ذال کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک سامنے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی، اور سا کو کی طرح ذال کو بھی ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ آج کے لیے چند ایک مخرج ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی آسانی کے لیے آج صرف ان حروف کو یہاں پہ ڈسکس کیے دیتی ہوں جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی آتی ہے، منہ بھر کے آواز آتی ہے۔ خو خو، را، صاد، دود، تو، زو، آئین نہیں غائن، آئین اور غائن لکھے ہوئے
ساتھ ہیں لیکن آئین اس میں نہیں آئے گا. جیسے صاد ضاد آئیں گے، طا ظا آئے گا لیکن آئین نہیں آئے گا. میں نے یہاں پر آئین اسی لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تاکہ آپ اس کا فرق محسوس کر سکیں. غائن، غائن موٹے حروف میں ہے، غائن غائن. قوف قوف قوف. جن حروف کو گرین کلر کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ تمام حروف موٹے یعنی کہ پر ادا کیے جائیں گے. خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن، قاف. تو ناظرین یہ تھے پر حروف، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں لیسن نمبر 2 مینس تختی نمبر 2 کی جانب، جو ہے حروف مرکبات. ایسے حروف جو جڑ کر یعنی ساتھ ساتھ مل کر بھی آئے ہیں، جیسے لام الف، با الف 2 کی صورت میں، با لام با 3 کی صورت میں بھی ہیں. ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ چونکہ ان حروف پر کوئی حرکت نہیں ہے، مینس کوئی زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہیں. یہ کیسے پڑھے جائیں گے یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے. الف الف الف، لام الف لام الف لام الف. میں ایک ایک حرف یا ایک ایک مرکب کو 3 بار دہراؤں گی. اس کے بعد آگے بھی لام الف ہے. یہاں پہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لکھنے کا انداز بھی نوٹ کریں کہ یہ لکھے تو مختلف انداز میں جاتے ہیں لیکن پڑھے ایک ہی طرح سے جائیں گے. لام الف لام الف، با الف با الف با الف. دین لام الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام الف. یعنی ان کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے، لا الف نہیں کہہ دیں گے یا لام الف نہیں، لام الف. لام حا لام حا لام حا. دین لام الف لام الف لام الف. با لام با با لام با با لام با. کاف کاف کاف. اگین کاف ہے، آگے انداز مختلف ہے مگر پڑھا کاف ہی جائے گا. کاف کاف کاف. نیکسٹ کاف با کاف با کاف با. نیکسٹ کاف با کاف با کاف با. کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف. یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک حرف کو کتنے مختلف انداز میں لکھا جا سکتا ہے. یہی عربک کی خوبصورتی ہے، یہی عربک زبان کی وہ کوالٹی ہے جو ڈیفرنٹ لینگویجز میں نہیں ہے. قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا گیا اس کی بے پناہ صفات کی وجہ سے. اب ہم فار ایگزامپل کاف کو دیکھ لیتے ہیں کتنے مختلف انداز میں لکھا جا سکتا ہے. با کاف تا با کاف تا با کاف تا تا کاف تا تا کاف تا تا کاف تا
با 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 تا 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 ثا 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 نون 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 یا 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 با الف با الف با الف نون الف نون الف نون الف تا الف تا الف تا الف یا الف یا الف یا الف ثا الف ثا الف ثا الف باسين 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 ياسين 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 نون سين نون سين نون سين تاسين 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 ثاسين 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 ثاجيم 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 طاحا 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 نون خو نون خو نون خو یا حا یا حا یا حا باجیم 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 یا میم یا میم یا میم با میم با میم با میم نون میم نون میم نون میم تامیم تامیم تامیم. آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ایک حرف کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کو 3 دفعہ 5 دفعہ جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 کو ملا کر پڑھ لیں، مثلا نون میم تا میم، جیسے اس سے پہلے یا میم با میم، کمپیریزن کی فارم میں جیسے نون اور با آ گیا تاکہ زیادہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. نیکسٹ ثا میم ثا میم ثا میم با یا با یا با یا 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 نون یا نون یا نون یا تا یا تا یا تا یا ثا یا ثا یا ثا یا نون با لام نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام
تا نون لام، با یا لام، با یا لام، یا تا لام، یا تا لام، یا تا لام، ثا لام، ثا لام، ثا لام، نون با نون، نون با نون، با نون نون، با نون نون، با نون نون۔ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس تختی کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے، چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مخرج پر غور کرنا ہے کہ کون سا حرف ہمارے منہ کے کس حصے سے یا گلے کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کے حوالے سے اور اہل بیت چینل کے حوالے سے اپنے کمنٹس اور سجیشنز کے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب